مجھے امید ہے نیک پائس شوہر ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہوا ہے. سنڈے والے دن بھی آپ کو بھیج دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ بیگم نہیں نہیں سنڈے کا دن میں گھر پر ہوں تم کہاں جا رہی ہو. بھیج دیتے ہیں نا الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں آپ اپنے والد کو ذہن میں لے کر آئیے. آپ کے والد کے لیے ہم یوزلی اس طرح کی باتیں اپنے والد سے ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. آپ کے والد کے لیے بھی تو فتنہ رہا ہوگا نا کہ فتنوں کے دور میں جہاں پر آس پاس اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ obvious ہیں وہاں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. آپ کے شوہر کے لیے بھی بہت مشکل ہے. آپ کے بیٹے کے لیے بھی بہت مشکل ہے. آپ کے بھائی کے لیے بھی بہت مشکل ہے. اللہ نے ان کے اندر عورت کی طرف اٹریکشن ڈالی ہے. مردوں کی طرف اٹریکشن عورتوں میں ڈالی ہے لیکن ایسی نہیں ڈالی. بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو سٹیئر کرنے لگ جاتی ہیں. ہوتے ہیں بٹ آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سی ایسی ہوں گی جو ایسے نہیں کہ مرد سامنے بیٹھا سے گھورے جا رہی ہیں بیٹھ کے ٹک ٹکی باندھ کے گھورے جا رہی ہیں. پتہ ریسٹورینٹ میں آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے آپ دیکھیں مرد دیکھتا رہے گا عورت کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا کوئی تو عورت ایسے نہیں کرتی کہ اب دیکھے جا رہی ہے. عورتیں نہیں کرتی ہیں ایسے اس لیے کہ عورتوں کے اندر اللہ نے یہ اس طرح سے نہیں ڈالا بٹ مردوں میں ہے. جب بھی ان کا امتحان بہت سخت ہے کہ ان کو اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسی لیے آپ کو اور مجھے شریعت کے جو احکامات دیے ہیں وہ اسی فتنے کو اوائڈ کرنے کے لیے دیے ہیں. ایک ہی جگہ پر نامحرم مرد اور عورت دو تنہائی میں اکٹھے نہیں ہوں گے. ایکسٹرا ایک دوسرے کے ساتھ فری نہیں ہوں گے. بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت کے علاوہ کانورسیشن نہیں کریں گے. مسلمانوں کو ڈریس کوڈ بھی ایون جو دیا گیا ہے کہ عورتیں اس ڈریس کوڈ میں رہیں گی اور مرد اس ڈریس کوڈ میں رہیں گے اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ڈسٹنس یہ ڈیکورم مینٹین کرنا ہے تاکہ ایک نیچرل لیول پر فیئرلی سیپریشن ہو جائے. کمپلیٹ سیپریشن نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ پورے معاشرے میں ایک دیوار کھینچ دیں ادھر ادھر مرد چلیں گے ادھر ادھر عورتیں چلیں گی. اتنی کمپلیٹ سیپریشن نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ڈریس کوڈ کو اڈاپٹ کیا جائے گا یہ بیریئرز اڈاپٹ کیے جائیں گے رسپیکٹیبل کمیونیکیشن رکھا جائے گا تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے گھروں کی حفاظت ہوتی ہے خاندانوں کی حفاظت ہوتی ہے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے رشتوں کی حفاظت ہوتی ہے. آپ کے ہسبینڈ ہیں 50 سال کے چلیں 60 سال کے آفس جاتے ہیں اور ان کو آفس میں 25 سال سے لے کر 30-35 سال کی ایک سے ایک تیار خاتون ملتی ہیں. سارا دن ٹکراتی رہتی ہیں خوشبو میں بسی ہوئی. گھر آتے ہیں تو 55 سال کی بیوی بیٹھی ہے کوئی پرفیوم نہیں لگایا ہوا کوئی تیار نہیں ہے. الٹا چائے کا کپ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں میرے سر میں بڑی درد ہوئی ہے. فتنہ ہے نا. پھر جب اگلے دن آفس جائیں گے تو 25 سے لے کر اب ذرا ذہن میں رکھیے گا اگر آپ کے 25 سے 35 کے درمیان میں لائن لگی ہوئی ہے اب وہ مسکراتی بھی رہتی ہیں آپ کی طرح نہیں ہر وقت فرون وہ مسکراتی رہتی ہیں. اس سارے سینیریو میں متقی مرد ہی اپنی نظروں کو نیچے رکھ سکتا ہے. بل بورڈ پر جائنٹ سائز عورتیں نظر آئیں شاپنگ مال میں لیکن ان کے لیے فتنہ بہت زیادہ ہے. آپ اور میں مڑ مڑ کر آدمیوں کو نہیں دیکھتے اس لیے کہ ہمارے اندر یہ ایکسٹنکٹ نہیں ہے اللہ نے نہیں ڈالی. مردوں میں اٹریکشن ہے ہر طرح کی عورت کو دیکھنے کے لیے ہر طرح کا مرد موجود ہے. 16 سال کی لڑکی کو دیکھنے کے لیے 25 سال کا نوجوان ہے اور 70 سال کی آنٹی کو دیکھنے کے لیے 90 سال کے انکل موجود ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ قصے پڑھیں اور اللہ نے ان کی جو ضروریات کے لیے جو ان کی سیٹسفیکشن کے لیے نعمتیں ان کو بتائی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ان کا شدت کا امتحان ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اور اللہ مرد سے انڈیویجولی پوچھے گا اللہ عورت سے انڈیویجولی پوچھے گا. ہاں کسی عورت کا بے پردہ ہونا کسی مرد کو یہ جسٹیفیکیشن نہیں دیتا کہ کیونکہ یہ بے پردہ ہے اس لیے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس نے اپنی قبر میں جانا ہے وہ اپنا اللہ کو خود جواب دے گا. آس پاس بے پردگی ہو اور آپ کے شوہر اور آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں یہی ان کا امتحان ہے. یہی ان کو متقی بنائے گا یہی ان کو پائس بنائے گا. کسی عورت کا بے پردہ ہونا کسی مرد کی بے نگاہی کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن
ہم ایک الگ مخلوق ہیں. شکر ہے یہ ساری باتیں اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو میں بھی عورت ہوں الحمدللہ. کوئی مرد بولتا تو آپ کہتی ان کو کیا پتا ہمارے ایموشنز کیا ہیں، آ کے بیٹھ گیا ہمیں درس دینے کے لیے. مگر بینگ عورت آپ اور میں بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں بھی اپنی حفاظت کرنی ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو باپردہ اس لیے نہیں کرنا کہ کسی مرد کی نگاہ ہماری وجہ سے نیچے ہو جائے. ہمیں تو ہمارے رب نے حکم دیا ہے اور ہم نے اطاعت کرنی اور فرما برداری کرنی ہے. ہمیں تو ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں اہل جنت میں آنا ہے تو تمہیں ایک سرٹن پروٹوکول کو فالو کرنا ہوگا. آپ اور میں اگر کسی اچھی بات کو مانتے ہیں، بیٹی نے باپ کی بات سنی، بیوی نے شوہر کی بات سنی، اور اگر یہ سنا کہ مجھے پردہ کرنا ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ وہ باپ کہہ رہا ہے یا شوہر کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں وہ حکم کس کا ہے، اس کو سمجھیں، اس کو مانیں، تاکہ آپ اور میں قیامت کے دن اپنا جواب اللہ کو دے سکیں کہ اللہ میں نے آپ کی فرما برداری میں یہ حفاظت کی تھی. لیکن یہ حقیقت ہے مردوں کا امتحان بہت سخت ہے. مردوں کو اپنے کردار کی حفاظت کرنا، ایکسٹرا میرٹل افیئرز کامن ہوتے جا رہے ہیں اس شہر کے اندر. ہاں، جب آپ یہ اتنی ساری چیزیں سوچتے ہیں بینگ اے وومن، ہمیں اندازہ ہوتا ہے عورتوں کے اوپر ذمہ داری بہت آتی ہے. آپ اور میں برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کے شوہروں کی اور ہمارے بیٹوں کی اور ہمارے بھائیوں کی اور ہمارے والد کی حفاظت کرے. مینیکیور پیڈیکیور بھی تو مرد عورتوں سے کروا رہے ہیں، معلوم ہے نا. اور پھر فرینڈشپس بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر میسیجز بھی جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں. یہ سب بھی تو ہو رہا ہے. وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی جہاں ہر فتنہ عام ہے، ہر فتنہ عام ہے. جب ہم 2 قدم دین میں آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارے خاندان کے اندر اس کی پازیٹیو وائبس کہاں سے جائیں گی؟ آپ اکیلی ایک خاتون ہیں اور آپ کہتی ہیں میں اللہ کی فرما برداری شروع کروں گی. نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور سیلف. آپ کہیں میں ہی بدلتی جا رہی ہوں، میں ہی نرم ہوتی جا رہی ہوں، میں ہی نمازیں پڑھتی ہوں. گھر میں تو نہ شوہر نمازیں پڑھتا ہے، نہ ان کو کسی صدقے کی فکر، نہ ان کو کوئی اللہ کا ڈر اور خوف. یہ ہر وقت نہیں رہے گا. آپ کی نمازیں، آپ کی دعائیں، آپ کی عبادات، آپ کا اخلاق آپ کے گھر میں فلٹر ڈاؤن ہوگا. اچھی وائبس پینیٹریٹ ہوتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. مردوں کا امتحان بہت سخت ہے. اس میں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی بہت اچھی تربیت کریں. بیٹوں کی ماؤں کا فرض بنتا ہے اپنے بیٹوں کو اچھی طرح سے گروم کریں. آپ اور میں شوہر کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں، بیٹوں کی تربیت کر سکتے ہیں. ایک اور بات، یوزلی مرد بہت خوش ہوتے ہیں جسٹ ٹیلنگ جوکس آن دا وائف، فیس آف دا وائف، ہوروں کے قصے سنا سنا کے. اس سے کوئی ریلیشن شپ اچھے نہیں ہو جاتے ہیں. آبویسلی آپ اپنے شوہر کو نہیں سمجھا سکتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کی تربیت کیجیے گا کہ جب بہو آ جائے گی تو تم اس کے سامنے بیٹھ کر مسکرا کر پوری بتیسی باہر نکال کر ہور کے لطیفے نہیں سناؤ گے. اس سے کوئی شادیاں اچھی نہیں چلتی ہیں. اس سے آپ کوئی بیوی کی سمپتی نہیں لے رہے ہوتے، اس بیچاری کو اور غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. نئی نئی شادی ہوئی اور مجھے آ کر ہور کے قصے سنا رہے ہیں. تو اپنی اولاد کی تربیت کیجیے. اپنی اولاد کی نگاہوں کو نیچے رکھنے کے لیے جتنا آپ اس کو سمجھا سکتی ہیں سمجھائیں. با حیا مرد اگر معاشرے میں ہوں تو معاشرے میں بہت سے مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. با حیا عورتیں اگر معاشرے میں ہوں، معاشرے کا ٹرینڈ بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے. اور حیا صرف عورت کا زیور نہیں ہے، حیا کرنے کے لیے مردوں کو بھی کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، اور آپ کے لیے بہت سے صحابہ نے یہ بات مینشن کی کہ آپ ایک ورجن سے زیادہ حیا کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اربعین نبوی میں صحیح بخاری سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تم میں حیا نہیں ہے پھر تم جو چاہو کرو. اور آپ نے یہ صرف عورتوں کو نہیں کہا ہے، آپ نے یہ جنرلی امت کو کہا ہے. مرد اور عورت سب سے کہا ہے اپنے اپنے کریکٹر کی حفاظت کرو، اپنے اندر حیا کو مینٹین کرو. اور حیا حیات سے ہے، زندگی سے ہے. حیا صرف فزیکل اپیئرنس میں نہیں ہوتی ہے، فزیکل اپیئرنس میں بھی ہوگی، آنکھوں میں بھی ہوگی، گفتگو میں بھی ہوگی، معاملات ہینڈل کرنے میں بھی ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ جینڈر میں جب ضرورت کے تحت آپ کو انٹریکشن پر آنا ہوگا تب بھی حیا کے فیکٹر کو درمیان میں رکھا جائے گا تاکہ نظروں کی حفاظت ہو سکے. تب اس شدید خواہش کو جس نے ہولڈ کیا، جس مرد نے عبادت والی زندگی گزاری،
تقوی والی زندگی گزاری، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاری، تب اس کو اللہ تعالیٰ بہترین انعام دیں گے کہ اللہ اس کو اس طرح کی خوبصورت بیوی دیں گے جس کے لیے آیا فیہن قاصرات الطرف، اس کی نگاہیں جو ہوں گی شرمیلی ہوں گی، جھکی رہنے والی ہوں گی۔ تو ایک کانفیڈنس عورت ہوتے ہوئے اپنے اندر رکھیں کہ آپ نے کبھی اس ٹاپک پر انکمفرٹیبل نہیں ہونا، آپ کے شوہر کو ملے گی انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو جنت کے اہل کر دیا اپنی رحمت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا قول امام قرطبی مینشن کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جو فیہن قاصرات الطرف آیا ہے، اگر ہم اس کو حوروں کے لیے کنسیڈر کریں تو یہ یاد رکھا جائے کہ مومن عورت کا مقام حور سے بہت بلند ہوگا۔ جیسے ایک حدیث کے مطابق آتا ہے کہ حور اور مومن عورت اگر ان دونوں میں کمپیرزن کیا جائے تو جو لائننگ ہوتی ہے کسی قمیص کی، جو قمیص کی لائننگ ہوتی ہے وہ حور، اور قمیص کا جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے وہ مومن عورت ہے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ چیز بھی ملتی ہے جو حضرت عائشہ کے کوٹ سے ہی ملتی ہے کہ مومن عورت کو تو جنت کے ریوارڈز دیے جائیں گے انجوائے کرنے کے لیے، حور تو خود ایک ریوارڈ ہوگی جو اہل جنت کو دی جائے گی تاکہ وہ اس سے انجوائے کرے۔ تو مومن عورت کا معاملہ کوئی کمپٹیشن پر نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی کمپٹیشن ہے نہ آخرت میں کوئی کمپٹیشن ہے۔ اگر کسی بیوی کو یہاں اپنے شوہر کی زبان سے حور کا سن کر جیلسی ہوتی ہے، لیو اٹ، یہیں تک ہوگی جیلسی، وہاں جا کر کسی کو جیلسی بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک بندوں کو ایک دوسرے کے اندر سے جیلسی کا فیکٹر نکال لیں گے۔ بعض اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں اپنی تفاسیر میں، حدیث نہیں ہے، اسکالرز کا کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شوہر کی محبت ہوگی وہ اس کی بیوی کے لیے ہوگی، اس کے اپنے اسپاؤس کے لیے ہوگی۔ جو حور ہوگی شی ول بی جسٹ اے سورس آف انجوائمنٹ اینڈ پلیزر۔ جنت میں اگر آپ پہنچ جاتے ہیں اپنے دنیا والے شوہر کے ساتھ تو زیادہ جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دل کرے گا شاپنگ کرنے جانے کو، آپ کے شوہر گھر پر ہوں گے، آپ حور سے کہیے کہ ذرا کمپنی دو، میں شاپنگ کر کے آتی ہوں، تو پھر اس میں آپ کو جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت سے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ جنت میں بھی شوہر کی محبت بیوی کے لیے ہوگی، اور حور ایک آبجیکٹ ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر دیں گے ایز این آبجیکٹ، اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تھی۔ آپ کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 56 میں ملتا ہے ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، سورہ یاسین کی آیت نمبر 56، جس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی ہم و ازواجہم شوہر اور بیوی کی انٹیمیسی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی یہ جو فیلنگز رکھیں گے اس میں جیلسی نہیں ہوگی۔ یہ جنت میں بالکل ایسے ہوگا کہ جیسے آپ کے شوہر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تو آپ خوش ہو جاتی ہیں نا، میچ میں بزی ہیں تو آپ کہتی ہیں میں جلدی سے یہ کام کر لیتی ہوں اپنا، اس طرح سے اس وقت وہ حور کے ساتھ بزی ہوں گے۔ اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ جیلسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے حالت ایمان میں رکھے، اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم اللہ کے پسندیدہ بن سکیں، عباد الرحمن بن سکیں۔ اللہ ہم سے وہ کام لے لے جن سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے انجام سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنی برکت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر اپنا رحم نازل فرمائے۔ اللہ دشمنوں کی جو نظریں اس ملک پر لگی ہیں، اللہ اس ملک کی افواج کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک کے تمام سربراہوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں مسلمان امت جہاں جہاں پریشان ہے، اللہ ان سب کو ایمان کی طاقت دے، ان کی خاص حفاظت فرما، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز محشر شفاعت نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔